السلام علیکم دوستوں امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں سب سے پہلے اپنے چینل تھاٹ آف لرننگ کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ دوستوں آج ہم پڑھیں گے غزوہ حنین کے بارے میں۔ غزوہ حنین شوال 8 ہجری فروری 630 عیسوی میں پیش آیا۔ یہ جنگ عرب کے ان قبائل کے ساتھ لڑی گئی جو مکہ اور طائف کے درمیان آباد تھے۔ اس راستے میں وادی حنین پڑتی ہے اور اس وادی میں مسلمانوں اور کفار کے درمیان یہ جنگ ہوئی، اس لیے اس جنگ کا نام حنین پڑ گیا۔ غزوہ حنین کے اسباب۔ ان قبائل میں دو بڑے گروہ تھے، ایک بنو حوازن اور دوسرا بنو ثقیف۔ ان دونوں قبائل کو اسلام سے سخت نفرت تھی۔ بنو ثقیف اور بنو حوازن عرب کے سب سے بہادر قبائل سمجھے جاتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ بنو ثقیف کے لوگ قوم سمود کی اولاد ہیں۔ یہ اسلام دشمنی میں عرب میں سب سے بڑھ کر تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ کے لیے طائف تشریف لے گئے تو ان کے سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہایت ظالمانہ سلوک کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے غنڈے لگا دیے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار مار کر زخمی کر دیا۔ ایسا سنگ دلانہ سلوک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قریش نے بھی نہیں کیا تھا۔ بنو حوازن نے مکہ معظمہ پر حملے کی تیاریاں کر لی تھی۔ انہوں نے بنو نضر، بنو حلال اور بنو ثقیف کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ اس طرح اس متحدہ فوج کی تعداد ہزاروں تک جا پہنچی۔ یہ لوگ بیوی بچوں کو بھی ساتھ لائے تھے تاکہ کوئی بھاگ نہ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق احوال کے لیے ایک صحابی کو بھیجا تو انہوں نے حملے کی تیاری کی تصدیق کی۔ پہلے ہی فریقین کے درمیان دشمنی کی فضا تھی۔ حملے کی تیاری نے اس جنگ کا فوری سبب پیدا کر دیا۔ بنو حوازن اور ثقیف عرب کے جنگجو اور طاقتور قبائل تھے۔ ان کو اپنی طاقت پر بہت ناز تھا، اس لیے فتح مکہ کے بعد انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جن قبائل سے سابقہ پڑا تھا وہ مرد میدان ہی نہیں تھے۔ ہمارے ساتھ واسطہ پڑے گا تو پتہ چل جائے گا۔ یہی وجہ تھی کہ جنگ حنین برپا ہونا ضروری تھا تاکہ ان کی طاقت کا غرور ختم کیا جا سکے اور آخری رکاوٹ جو اسلام کے راستے میں موجود تھی ختم ہو جائے، تاکہ تمام عرب میں اسلامی سلطنت کا جھنڈا لہرایا جائے۔ غزوہ حنین میں پیش آنے والے واقعات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حملہ کی تصدیق کر لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 12,000 فوج کے ساتھ جنگ کے لیے روانہ ہو گئے۔ مکہ سے طائف جاتے ہوئے راستے میں ایک پور پیچ وادی نظر آتی ہے جس کا نام حنین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا دشمن یہاں جمع ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وادی حنین میں داخل ہو گئے۔ اس طرح جنگ کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ پہلے حملے میں مشرکین پسپا ہو گئے۔ مسلمان مال غنیمت سمیٹنے لگے تو مشرکین نے سخت تیر اندازی کی، اس سے مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ منتشر ہو گئے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بہت تھوڑے مسلمان رہ گئے، کیونکہ مسلمانوں میں تھوڑا سا غرور بھی آ گیا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یوم حنین کو یاد کرو جب تم اپنی کثرت پر نازاں تھے لیکن وہ کچھ کام نہ آئی، اور زمین باوجود وسعت کے تنگ ہونے لگی اور پھر تم پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجروں کو پکارا۔ تمام جاں باز آہستہ آہستہ اکٹھے ہو گئے۔ مسلمان جاں بازی کے ساتھ لڑے تو میدان کا رنگ بدل گیا۔ اب مسلمانوں کے سخت حملوں نے کفار کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اس طرح 70 کفار مارے گئے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کی مدد سے مسلمان فتح یاب ہوئے، حالانکہ ابتدا میں غزوہ احد کے بعد مسلمان پہلی بار پریشان ہوئے تھے۔ وادی حنین کا شکست خوردہ لشکر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ بنو حوازن اور بنو ثقیف طائف میں قلعہ بند ہو گئے۔ اس کے علاوہ کچھ اسلام دشمن لوگ اوطاس کے مقام پر جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عامر اشعری کو فتح کے لیے بھیجا، لیکن کامیابی نہیں ہوئی اور وہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد ان کے چچا زاد بھائی ابو موسیٰ اشعری نے اس لشکر کی کمان سنبھالی اور فتح پائی۔ اس جنگ کے قیدیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن شیمہ بھی شامل تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بہت عزت سے پیش آئے اور اپنی چادر بچھا کر بٹھایا اور فرمایا، چاہو تو میرے ساتھ چلو اور چاہو تو اپنے گھر جا سکتی ہو۔ انہوں نے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحائف دے کر اکرام کے ساتھ ان کو رخصت کیا، بلکہ ان کے کہنے پر 6,000 قیدی رہا کر دیے۔ اب اس گروہ سے فراغت پانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی جانب بڑھے اور اس کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ 20 دن تک جاری رہا۔
لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ بہت سے مسلمانوں کی آنکھیں اس کشمکش میں جاتی رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل لشکر کے ساتھ مشورہ کیا تو انہوں نے کہا لومڑی بھٹ میں گھس گئی ہے، چھوڑ دیں گے تو نقصان نہیں کر سکے گی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ اٹھا لیا اور واپس لوٹ آئے۔ یہ لوگ بھی کچھ عرصہ کے بعد صلح پر آمادہ ہوئے اور مسلمان ہو گئے۔ اس جنگ میں کثیر مال غنیمت ہاتھ آیا، 24,000 اونٹ، 40,000 بکریاں اور 4,000 اوقیہ چاندی ہاتھ آئی۔ اس کو لوگوں میں تقسیم کر دیا گیا اور 9 مسلموں کو عام مسلمانوں سے زیادہ حصہ دیا گیا۔ اتنا مال غنیمت مسلمانوں کے پاس پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ جب مکہ کے 9 مسلموں کو مال غنیمت میں زیادہ حصہ دیا گیا تو انصار نوجوانوں کو شکایت پیدا ہوئی کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہم پر ترجیح دی ہے، اس لیے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم قبیلہ ہیں۔ بعض انصاریوں نے کہا کہ قریش کو مال غنیمت ملتا ہے اور ہم جن کی تلواروں سے قریش کا خون ٹپکتا ہے محروم رکھے جاتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بلایا اور اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا یہ چند نوجوانوں کے جملے تھے، کسی بڑے آدمی نے یہ بات نہیں کہی۔ بہرحال یہ خطرناک مسئلہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو تقریر کی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تدبر کا عظیم شاہکار ہے۔ فرمایا کیا یہ سچ نہیں کہ تم گمراہ تھے؟ خدا نے میرے ذریعے تم کو ہدایت کی توفیق بخشی۔ تم منتشر اور پرگندہ تھے، خدا نے میرے ذریعے تم میں اتفاق پیدا کیا، اور تم مفلس تھے، خدا نے میرے ذریعے تم کو دولت مند بنایا۔ انصار ہاں کرتے جاتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم یہ جواب دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت لوگوں نے تم کو جھٹلایا اس وقت ہم نے تیری تصدیق کی، جب لوگوں نے تجھ کو چھوڑ دیا اس وقت ہم نے تمہیں پناہ دی، اور تم اپنے ہاں مفلس ہو، ہم نے ہر طرح سے تیری مدد کی۔ تم کہتے جاؤ، میں جواب دیتا جاؤں گا کہ تم سچ کہتے ہو۔ پھر کہا کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ لوگ اونٹ اور بکریاں لے جائیں اور تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے گھر جاؤ؟ یہ خطبہ سن کر لوگ فرتے جذبات سے دھاڑے مار مار کر رونے لگے اور کہنے لگے ہمارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کافی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو سمجھایا کہ میں نے انہیں کسی حق کی بنا پر نہیں بلکہ تالیف قلب کے لیے دیا۔ اس خطبے کو آج بھی پڑھے تو آنکھیں نم ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی۔ غزوہ حنین کے نتائج۔ اس فتح نے اسلام کے غلبے کا حقیقی طور پر پورا کر دیا۔ اب تمام عرب نے اسلام کے سامنے سر جھکا دیا۔ اس سے اسلام پورے عرب پر چھا چکا تھا۔ گویا غزوہ حنین کی کامیابی کے بعد تمام عرب میں اسلام کی دشمن قوتیں ختم ہو گئی اور اسلام کو عرب سے نکل کر بین الاقوامی قوت بننے کا راستہ مل گیا۔ اس فتح کے بعد اسلام کی اشاعت بہت تیز ہوگی اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا عرب مسلمان ہو گیا۔ عرب میں اسلام کے پھیلاؤ میں رکاوٹ نہ رہی جو اسلام کا راستہ روکتی ہے، اس کی رفتار کو کم کر دیتی۔ اس جنگ سے مسلمانوں کو کثیر مال غنیمت ملا، اس سے مسلمان اقتصادی طور پر مضبوط ہو گئے اور ان کے آگے بڑھنے کا عمل بہت تیز ہو گیا۔ اس سے مسلمانوں کی مالی کمزوری ختم ہو گئی۔ اس فتح کے بعد پورے جزیرہ نما عرب پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ اس طرح اب اسلام ایک پورے ملک کا مذہب بن گیا جو پہلے عرب کے محدود علاقے کا مذہب تھا۔ گویا اسلام اب سلطنت کا سرکاری مذہب بن گیا۔ اس جنگ نے اسلام کی وجہ سے راستے میں آخری رکاوٹ بھی ختم ہو گئی۔ اب عرب میں اسلام کی اشاعت میں کوئی رکاوٹ نہ رہی۔ اس کے بعد اسلام تیزی سے پھیلنا شروع ہو گیا۔ بنو ثقیف اور بنو حوازن کیونکہ عرب کے سب سے بہادر قبائل تھے، اب مسلمانوں کو ان کا تعاون حاصل ہو گیا، جس نے روم اور ایران کی فتوحات میں اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے مسلمانوں کو بڑی افراطی قوت مہیا کی۔ اس فتح نے عرب کی قسمت کا فیصلہ کر دیا۔ اب مسلمانوں کو عرب کی طرف سے اطمینان ہو گیا۔ اس کے بعد روم اور ایران کے ساتھ کشمکش شروع ہوئی تو پورا عرب اسلام کی پشت پر جمع تھا۔ اس طرح خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں غزوہ تبوک میں رومیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکرانے کی ہمت نہ ہوئی۔ گویا اس فتح کے بعد مسلمانوں نے عرب کے باہر قدم رکھ دیا۔ اس فتح نے مسلمانوں کو فوجی لحاظ سے بڑی قوت بنا دیا۔ 2 ہجری میں جنگ بدر میں مسلمان 300 افراد پر مشتمل تھے، جبکہ 9 ہجری میں غزوہ تبوک میں مسلمانوں کی فوجی قوت 30,000 تک جا پہنچی۔ اقتصادی لحاظ سے بھی مسلمان عرب کا سب سے مضبوط عنصر بن گئے۔ سیاسی لحاظ سے بھی مسلمانوں کو برتری حاصل ہو گئی۔ اس فتح کے بعد مسلمان اب بین الاقوامی قوت بن گئے، اس سے پہلے وہ عرب تک محدود تھے۔ گویا اسلام ایک بین الاقوامی دین کا روپ دھار چکا تھا۔ اس طرح یہ آہستہ آہستہ دنیا کا بڑا دین بن گیا اور اسلام کی حیثیت آج بھی قائم ہے۔
دوستو آج ہم نے غزوہ حنین کے بارے میں پڑھا، اس کے اسباب پر بات کی اور اس میں پیش آنے والے واقعات اور غزوہ حنین کے نتائج پر بات کی۔ دوستو اگر آپ کو ہمارے ٹاپک اچھے لگ رہے ہیں تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار کمنٹ کے ذریعے کریں اور اپنے چینل تھاٹ آف لرننگ کو سبسکرائب کر لیں۔ والسلام۔